سیاسی میدان کی ہر بڑی خبر سے آگاہ رہنے کے لیے ہمارے چینل آزاد سیاست کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں آزاد سیاست، میں ہوں عریج فاطمہ۔ آج ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، ساتھ ہی ساتھ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں وہ مختلف جگہوں کے وزٹس بھی کر رہے ہیں، مختلف ایئر بیسز کے وزٹس ہو رہے ہیں، اور وکٹری سائٹ سے ہمیشہ اس طرح کے جو سائنز ہیں وہ آتے ہیں، ہم خبروں کی زینت بھی بنے ہوئے ہیں۔ اس سے بھارت کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے۔ ذرا ان بیٹس پر ہم بات کرتے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں انسائٹ فل کنورسیشن کے لیے اسٹوڈیوز میں فیاض الحسن چوہان صاحب۔ بہت شکریہ چوہان صاحب جوائن کرنے کا۔ اور آج چونکہ ملک بھر میں یوم تشکر منایا جا رہا ہے، پوری پاکستانی قوم بہت خوش ہے، وزیر اعظم ہاؤس میں پرچم کشائی بھی ہوئی، آپ کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، آج کا دن 16 مئی وزیر اعظم پاکستان شہباز شریف صاحب نے اور ریاست پاکستان نے جو فتح ہم نے پاک انڈیا جنگ 2025 اس میں ہم نے 10 مئی کو حاصل کی، اس کا یوم تشکر، اور میرا خیال ہے کہ یوم تشکر بنتا بھی ہے، بالکل بنتے ہیں، اور اللہ پاک کے کرم سے پاکستان کی افواج، اس میں بری فوج، پاک آرمی، پاک فضائیہ، پاک بحریہ، جی، پاکستان کی حکومت، پاکستان کی ریاست، پاکستان کی عوام، پاکستان کے سیاستدان، پاکستان کے حکمران، پاکستان کا میڈیا، ان ساروں نے یک جان اور یک قلم ہو کر اکا دکا لوگوں کو چھوڑ کر، جو اپنی فطرت اور بدنسلی سے جنا مجبور تھے اور بد فطرت تھے، ان کو چھوڑ کر میڈیا اور پالیٹکس کے اندر سارے کے سارے 100% ایک پیج پہ تھے، اور انہیں اللہ پاک نے فتح حاصل کی آپریشن بنیان مرصوص میں۔ تو میں آج کے دن مبارکباد پیش کروں گا وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کو، صدر پاکستان آصف علی زرداری صاحب کو، اور آرمی چیف جنرل حافظ سید آصف منیر صاحب کو، اور ایئر فضائیہ کے چیف جناب ظہیر احمد بابر سدھو صاحب کو، کہ انہوں نے اور ان کی سپرویژن کے اندر پاکستان کو اللہ پاک نے وہ عزت اور مقام دیا کہ آج پوری دنیا میں پاکستان کا توتی بول رہا ہے، توتی نہیں ہوتا، توتی ہوتا ہے، توتی بول رہا ہے اس وقت، اور پاکستان کی جے جے کار ہے، پاکستان کی واہ واہ ہے۔ تو یہ اللہ پاک کا ہمارے پہ کرم ہے، بالکل اور ہم کہتے ہیں اس کا تشکر ہم انشاءاللہ ہر 10 مئی کو بھی منایا کریں گے، اور آج کا دن ہم نے پہلا ایک جیسچر کے طور پہ پوری قوم نے جناب اس میں یکجان ہو کر بتا دیا ہے کہ ہم ایک ہیں اور ہر پلیٹ فارم پر ایک ہیں۔ اچھا، کل ہم نے دیکھا کہ پرائم منسٹر کا کامرا ایئر بیس کا دورہ ہوا، اس سے پہلے ہم نے دیکھا کہ سیالکوٹ بارڈر پر وہ گئے اور وہاں پر انہوں نے خطاب بھی کیا، اور بڑا زبردست سی تقریر تھی، سوشل میڈیا کے اوپر بڑی وہ وائرل بھی رہی۔ ہمارے تو دورے ہو رہے ہیں، ہم خبروں کی زینت بھی بنے ہوئے ہیں، نہ صرف پاکستان میں بلکہ انٹرنیشنلی لوگ ہماری واہ واہ تو کر ہی رہے ہیں، لیکن بھارت سے اس کو بڑی تکلیف ہو رہی ہے، اور بھارت کے دل پر اس وقت بہت چھریاں چل رہی ہیں، کیوں؟ اچھا، میں آج آپ کے سامنے کچھ انالیسز رکھوں گا جو میں نے ان کو ریگولر جو میں واچ کرتا ہوں اور اسٹڈی کرتا ہوں اور ریسرچ کرتا ہوں۔ ابھی یہاں آنے سے پہلے بھی میں نے کوئی نیٹ کے اوپر بیٹھ کے کمپیوٹر پہ کوئی 2-2.5 گھنٹے میں نے ریسرچ کی، مختلف ایشوز کے اوپر، اس پاک انڈیا وار کے حوالے سے، اور ان کے چینلز میں ریگولر دیکھتا ہوں۔ آپ یقین جانے صفحے ماتم بچھا ہوا ہے، ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ ننگی گندی گالی ترکی کو دیں، ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ ننگی گندی گالی جناب آپ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو دیں، ان کا بس نہیں چل رہا کہ یہ ننگی گندی گالیں آذربائیجان کو دیں۔ نہ ان کے سیاستدانوں کا، نہ ان کے میڈیا کا، ان کے ہاتھ میں ہو تو یہ باجے لگا کر، لاؤڈ سپیکر لگا کر نہ پوری دنیا میں یہ گندی اور غلیظ گالیاں نکالیں۔ اور کچھ بندے انہوں نے رکھے ہوئے میجر غورف آریہ کی طرح کے، جو سٹل ناؤ ابھی تک ایران کو بھی، آذربائیجان کو بھی، ٹرکی کو بھی، امریکہ کو بھی وہ گالیاں نکالنے لگے ہوئے ہیں۔ جی ڈی بخشی جو ہے نا، ان کا جناب، ان کا پورا میڈیا، ان کا ناب گوسوامی، ان کا جتنا مین سٹریم میڈیا ہے وہ بھی اس کام پہ لگا ہوا ہے۔ اب کیا ہے، اب انہوں نے اسٹریٹجی بنائی ہے کہ جس ملک نے کھلم کھلا پاکستان کا ساتھ دیا اس کی مٹی پلیت کرو۔ انہوں نے سب سے پہلے ترکی کے اوپر پابندی لگا دی۔ ترکی کو تو جو برا بھلا یہ پورے کا پورا میڈیا لگا ہوا کہنا ہے ان کا، آپ کوئی چہرے اٹھا کے دیکھ لیں، لو لیول، ماڈسٹ لیول یا اچھے لیول کا جو ڈیسنٹ ان کا نمبر 1 میڈیا ہے، سب میں ترکی کو وہ برا بھلا۔ اب انہوں نے کیا طے کیا ہے، انہوں نے کہا جی ترکی کی تجارت بند کر دو،
ترکی کا سیب انڈیا کے اندر نہیں آنا چاہیے. ترکی کے اندر جناب آپ کا جو وہاں کی ٹورزم ہے تقریباً 24 لاکھ ہندوستانی سالانہ ترکی جاتے ہیں. 2024 کے اندر 24 لاکھ 2.4 ملین ہندوستانی جناب وہاں پر کسی نہ کسی بہانے سے گیا ہے ٹورزم کے کھاتے میں. انہوں نے کمپین سٹارٹ کی ہوئی ہے کہ ترکی کا بائیکاٹ کیا جائے. پورا میڈیا ثابت کر رہا ہوتا ہے کہ اتنا اگر ہم بائیکاٹ کریں گے اس چیز کا تو اتنا نقصان ترکی کو ہوگا, اتنے سیب کے اوپر پابندی لگائیں گے تو اس کا نقصان ہوگا, ساری چیزیں. اچھا پھر اس کے بعد آذربائیجان کو, یار جو برا بلا انہوں نے آذربائیجان کو کہنا شروع کیا ہوا ہے چائنا کے حوالے سے. اچھا سب سے زیادہ جو مجھے حیرانگی ہے 2 ملک ہیں جو ان کے دشمن نہیں ہیں بلکہ یہ پاکستان سے زیادہ ان کے دوست ہیں, ایک ایران اور ایک امریکہ. آپ یقین جانیں کہ ہندوتوا کے علم بردار اس عمر و عیار کی چالاکی اور عیاری کے اوپر مبنی یہ جو آپ کی بی جے پی کی انڈین ریاست ہے, پہلے تم نے منتے ترلے کر کے 10 دن کو جناب تم نے ڈونلڈ ٹرمپ کو مجبور کیا کہ جناب ہماری صلح صفائی کراؤ اور ہمارا سیز فائر کرواؤ. جب کروا لیا, جب اس کے ریپرکشنز اور اس کی جناب آفٹر افیکٹس آئے ان کے میڈیا اور ان کی جناب پبلک میں سے, اب لوگوں کو شو یہ کر رہے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے اور امریکہ نے فالتو کی مداخلت کی ہے, فالتو کا ہمیں پریشرائز کیا ہے, بیجا ہمیں پریشرائز کر کے ہمیں جناب اس چیز پہ مجبور کیا ہے. اور اب ان کے جتنے بڑے بڑے میڈیا اینالسٹ ہیں اور ان کے جتنے ڈیفنس اینالسٹ ہیں, ریٹائرڈ جنرل, ریٹائرڈ اینکر بھی اور پولیٹیشین بھی ان کے, صرف آپ کے اینالسٹ نہیں, ان کے ہائی فائی قسم کے جناب پولیٹیشین وہ ٹی وی چینلز پہ آ کے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکہ کو برا بھلا کہنے لگے ہوئے. اب اس کا آفٹر افیکٹ آ گیا. کیا آ گیا اس کا ریپرکشن کیا ہے؟ ڈونلڈ ٹرمپ نے قطر کے اندر کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہوئے جناب آپ کا ایپل والوں کو کہا خبردار جو تم نے اپنی موبائل انڈسٹری بہار کے اندر یا آپ نے جناب ہندوستان کی کسی جگہ پہ بھی لگانے کی کوشش کی, اس نے کہا خبردار. سوری, اب آپ مجھے یہ بتائیں اس کے اوپر اب یہ سر پکڑ کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ یار یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے پیچھے کیوں پڑ گئے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ امریکہ ایک سپر پاور ہے. امریکہ پوری دنیا کے اندر اکنامکلی ملٹری پوائنٹ آف ویو سے ہر حوالے سے ایک اہم ملک ہے. انہوں نے اتنی نان سینس حرکت کی, ان کے سرکاری اور غیر سرکاری تمام لوگوں نے, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کو اور امریکن ریاست کو کرٹیسائز کرنا شروع کر دیا 10 تاریخ کے بعد. اس کرٹیسزم کا یہ نتیجہ نکلا اس مودی کی 2 نمبر قسم کی حکومت کا اور بی جے پی کی حکومت کا کہ اب ڈونلڈ ٹرمپ بھی سیدھا ہو گیا, امریکنز بھی سیدھے ہو گئے. انہوں نے کہا اچھا اس طرح ہے تو پھر اس طرح صحیح. ادھر سے دوسری چیز, ایران کا وزیر خارجہ آیا ان کی بہتری کے لیے, آنے کے بعد اس نے صرف جنگ کی بات نہیں کی, اس نے یہاں آ کے مواصلات کے حوالے سے, کسٹم کے حوالے سے اور کچھ چیزوں کے حوالے سے تجارت کے معاہدے بھی سائن کیے. جی بالکل کیے. انڈین را نے میجر گورف آریہ کی ڈیوٹی لگائی, اور میجر گورف آریہ انڈین را کا ایک پپٹ ہے, سوری, اس کی ڈیوٹی لگائی. جب وہ ایران کا وزیر خارجہ موجود تھا ہندوستان کے اندر, انتہائی ننگی گندی گالیاں اپنے ویلاگ اور مین سٹریم چینل پہ بٹھا کے جناب وزیر خارجہ ایرانی کو نکلوا دی. اب انہوں نے کیا کیا, یہ وہ ایران ہے کہ جس نے پچھلے 76 سالوں میں اتنا پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار نہیں کیا جتنا انڈیا کے ساتھ کیا ہے. بالکل کیا. اپنی چابہار پوری کی پوری بندرگاہ ان کے حوالے کر دی. پاکستان کے رستے کی جو رکاوٹ تھی ان کی بری اور بحری تجارت کے حوالے سے اور ٹرانسپورٹیشن کے حوالے سے, اس کا حل کیا نکالا کہ چابہار سے جناب کندھار تک پوری کی پوری ٹرین بچھا رہا تھا ایران اور انڈیا, جس کی وجہ سے پوری آپ کی وسط ایشیا کی ریاستوں تک ایکسیس جو نا پیدا ہو گئی تھی. ایران نے کیا کیا, ایران نے ابھی تک وہ بات اپنے دل میں رکھی ہوئی ہے کہ اپنے گھر بلا کر انڈینز نے ہمارے وزیر خارجہ کو ننگی گندی گالیاں نے پڑھوائی. انہوں نے اچھی طرح پتا ہے کہ میجر گورف آریہ کس کا پپٹ ہے, بی جے پی کا, انڈین کس کے کہنے پہ بولتے ہیں, یہ کوئی پرائیویٹ نہیں ہے. انہوں نے کیا غصہ نکالا, انہوں نے چائے اور چاول کا جو تقریباً ملینز میں ڈالرز میں جناب ان کا آپس کا معاہدے ہوتے تھے, اور یہ پچھلے 50 سال سے کئی دہائیوں سے چاول اور چائے جنہیں سے لیتے تھے,
انہوں نے وہ سارے کے سارے کینسل کر دیے اور نئے آرڈر انہوں نے سری لنکا کو دے دیے اور سری لنکا سے انہوں نے جناب چائے کا اور چاول کا جناب وہاں کاروبار سٹارٹ کر دیا. اچھا اب اسی طریقے سے امریکہ نے جناب پریشر ڈال کے ایپل والوں کو منع کر دیا کہ آپ نے آئی فون کا جناب کارخانے انڈیا کے اندر نہیں لگانے. اور آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے 137 بلین ڈالر کی تجارت ہے انڈیا اور امریکہ کی. یہ ساری کی ساری اب بڑھنے جا رہی ہے صرف اور صرف مودی، بی جے پی اور انڈین میڈیا کے ارریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کی وجہ سے. دوسری طرف پاکستان ہے، پاکستان کی فوج، پاکستان کا میڈیا، پاکستان کی حکومت ایک انتہائی ریسپانسبل ایٹیٹیوڈ کے ساتھ جنگ کے درمیان بھی، جنگ کے بعد بھی. امریکہ نے انٹروین کیا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، شروع میں انکار کیا. سعودی عرب آیا بڑی عزت اور احترام کے ساتھ، پورے پروٹوکول کے ساتھ جناب ان کے ساتھ بیہیو کیا، لیکن بات وہی مانی جو ہم چاہتے تھے. بالکل. تو یہ فرق ہے ایک ریسپانسبل اور ارریسپانسبل ریاست میں، اور خاص طور پہ ان کی میڈیا نے چوہان صاحب بہت ہی ارریسپانسبلٹی کا مظاہرہ کیا ہے. صرف ایک سوال آپ سے میں لوں گی اس حوالے سے کہ ٹرمپ نے یہ جو ایپل کو اپنی مصنوعات بھارت میں بنانے سے روکا ہے، اس سے بھارت کو اقتصادی نقصان کس حد تک ہو سکتا ہے اور یہ بھارت کے لیے کتنا الارمنگ ہوگا؟ دیکھیں میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 137 ارب ڈالر کا بزنس ہے امریکہ کے ساتھ، امپورٹ ایکسپورٹ بلا کے. انڈیا کی جو تجارت ہے 137 ارب ڈالر. آپ کو پتا ہے پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی کتنی ہے؟ پاکستان کی ٹوٹل جی ڈی پی جو ہے نا 2000 ارب ڈالر ہے. 2.6 یا 2 ٹریلین ڈالر ٹوٹل جی ڈی پی ہے. ان کا 137 ارب ڈالر صرف ایک ملک کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ ان کی ٹریڈ ہے. تو جب آپ کی ڈسٹرب ہوگی تو پھر آپ اندازہ لگا لیں، پتہ جائے گا. ان کو اپنا رویہ چینج کرنا پڑے گا. یہ جو ہر کسی کے متھے لگ رہے ہیں نا، ترکی کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، ایران کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، آذربائیجان کو یہ گالیاں دے رہے ہیں، امریکہ کو یہ گالیاں دے رہے ہیں. آپ کی جناب رافیل کھوتا مریا کھاریاں تو سوگ وزیر آباد، تمہارے پائلٹ جناب بے کرتوتے، تمہاری جناب مینجمنٹ بے کرتوتی، تمہارے جناب ٹیکنیشین جناب نکمے نااہل اور نکھٹو، اور تم جا کے جناب فرانس کی مینجمنٹ کو اور فرانس کی جناب رافیل کی کمپنی کو تم جناب کرٹیسائز کرنا شروع کر دو میڈیا کے ذریعے سے. فرانس والے اپنی جگہ ناراض، ہر ملک انہوں نے ناراض کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد جتنا ریجنل کنٹریز ہیں، بنگلہ دیش ان سے ناراض، نیپال ان سے ناراض، بھوٹان ان سے ناراض، میانمار ان سے ناراض، سری لنکا ان سے ناراض، چائنا ان سے ناراض، پاکستان ان سے ناراض. خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ میں نے اپنی لائف میں اتنے برے حالات انڈیا کے اور انڈین ریاست کے انٹرنیشنل پالیٹکس اور ریجنل پالیٹکس میں نہیں دیکھے جو اس مودی سرکار، اس ہندوتوا سرکار، اس بی جے پی سرکار نے بیڑا گرک کر رکھ دیا. اور جس کو یہ نام نہاد جیمز بانڈ کہتے تھے نا، جیت دیول، اس نے ٹکے ٹوکرے کا جنا اس پورے انڈیا کو نہیں چھوڑا. ٹھیک ہو گیا. اچھا چوہان صاحب، یہ امریکہ کو بہت کرٹیسائز کر رہے ہیں، ان کی گورنمنٹ، ان کا میڈیا، اور اب یہ ہوا ہے کہ ٹرمپ صاحب بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ ہفتے میں 6 دن 6 بار ان کو روزانہ جو ہے نا وہ امبیرسڈ کرتے ہیں. اس وقت ان کی یہ سچویشن ہے. تو اگر انہوں نے اتنا ہی کرٹیسائز کرنا تھا ٹرمپ کو، تو پھر جو ٹرمپ نے ثالثی کی پیشکش کی تھی اس پہ رضامند کیوں ہوئے تھے اور جنگ بندی کا اعلان کیوں کیا تھا؟ اچھا، کچھ چیزیں ہاتھی کے دانت کھانے کے اور دکھانے کے اور. ایک تو دکھانے کے ہیں جو آپ کو انڈین میڈیا کے اندر نظر آ رہا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کی طرف سے نظر آ رہا ہے، مودی کی طرف سے نظر آ رہا ہے، راج ناتھ کی طرف سے آ رہا ہے، ان کے جے شنکر کی طرف سے آ رہا ہے، وزیر خارجہ. ایک اس کے علاوہ ہے کھانے کے اور دکھانے کے اور. کھانے کے کیا ہے؟ میں تو اپنی عادت سے مجبور ہوں، میں ظاہری چیزوں کو دیکھ کے ذرا بہت زیادہ خوشیاں منانے کا عادی نہیں ہوں. سر بات یہ ہے کہ میری انفارمیشن کے مطابق یہ جنگ جو ہے نا مغربی ٹیکنالوجی اور چائنیز ٹیکنالوجی کے درمیان ایک جنگ تھی. جان بوجھ کے یہ جنگ مسلط کی گئی اس خطے میں. آپ کو یاد ہے 10 تاریخ سے پہلے آپ کا جے ڈی وینس کہتا تھا جناب وہ ٹھیک ہے پاکستان یہ جانے، ڈونلڈ ٹرمپ کہتا تھا انڈیا جانے، پاکستان جانے، شہباز شریف جانے، مودی جانے. یہی تھا نا، بالکل ایسا ہی. پوری کی پوری مینجمنٹ، ان کی وزارت خارجہ کا جناب نمائندہ آتا تھا، وہ بھی یہی کہتا تھا کہ بھائی جی خود ہی کرو جو کرنا ہے کرو، ہم اس میں نہیں پڑتے. یہ 10 تاریخ کی رات کے بعد اچانک جناب یہ تبدیلی کیسے آئی؟ ایک بریکنگ سن لیں. میری انفارمیشن یہ ہے کہ 10 تاریخ کو یہ کامیاب پورا جنگ جیتنے کے بعد اگلا لائمل پاکستان کی فوجی قیادت نے کیا کیا؟
انہوں نے اپنے ہیڈ کوارٹر کے اندر ایک میٹنگ کے منٹس اور کچھ انفارمیشن جان کے لیک کیے. اچھا. یہ جو امریکن سی آئی اے اور پوری عالمی طاقتوں کی ایجنسیاں ہر ملک کے اندر ہوتی ہیں, اور اسپیشلی جب جنگ کا ماحول ہو, انڈیا پاکستان دو ایٹمی پاورز کا, پھر تو آپ یہاں پہ 70 ملکوں کی ایجنسیاں پھر رہی ہوتی ہیں نا. لیک کیا کروائی گئی, ڈسکشن یہ ہوئی کہ بھائی طے ہو گیا کہ اسرائیل کھل کھلا کے ہمارے خلاف لڑا ہے. پتا چل گیا کہ اسرائیل کی ٹیکنالوجی جو ہم نے 80 سے 86 ڈرونز مارے ہیں سارے کے سارے کھل کھلا کے ان کے ہیں. اس نے فوری طور پر پھر اسرائیلیوں نے پریشر ڈالا امریکن ایڈمنسٹریشن پہ اور ڈونلڈ ٹرمپ پہ کہ اس کو فی الحال تو اس کو ختم روکا جائے, اس کو روکا جائے. یہ ساری کہانی ہوئی. اس نے پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ کو پھر جس طرح ڈنڈا دیا, اس نے 2 رپورٹس, ایک رپورٹ میں نے آج آپ کو نا پچھلے پوڈ کاسٹ میں میں نے بتایا تھا کہ 2 رپورٹس دکھا کے اس نے 10 تاریخ کے دن کو نا مودی کو کہا تھا بندے دا پتر بن ذرا ٹان نہ کر, ہمارے پاس 2 رپورٹس بڑی سویر ہیں. ایک رپورٹ یہ تھی, دوسری رپورٹس نے کہا ہمیں پہلگام کے واقعے کا ایک ایک چیز پتا ہے, ہماری انٹیلیجنس رپورٹس ہیں کہ تم کتنے پتے میں ہو اور تم کتنی اخلاقی طور پہ اور لیگلی کس جگہ پہ اور کن گراؤنڈ پہ کھڑے ہو. ساری تمہاری 2 نمبری ہے, ڈراماٹائز, فلمائز اور پکچرائز کیا ہوا. تو یہ 2 رپورٹس تھی کہ جس کی وجہ سے اس نے ڈنڈا دیا. اب وہ انڈین میڈیا کو کیا پتا, انڈین میڈیا جناب اب سانپ گزر جائے نا تو اس کے بعد لکیر پیٹتے ہیں, اب وہ لکیر پیٹ رہے ہیں. اچھا بس لاسٹلی مجھے یہ بتا دیں, پاکستان تحریک انصاف نے مذاکرات کی پیشکش کو قبول کیا ہے اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہم مذاکرات کرنے کے لیے ٹیبل پر آئیں گے. اس سے پہلے بھی میرا یہ خیال ہے کہ 1-2 سیشنز ہوئے تھے لیکن وہ کمپلیٹ نہیں ہوئے تھے, یا اس کو انہوں نے مشروط کر دیا تھا اپنے بانی کی رہائی کے ساتھ. اب پاکستان تحریک انصاف آپ کو کتنی سنجیدہ نظر آ رہی ہے اس حوالے سے, اور اگر ہے بھی تو کیا کوئی سافٹ کارنر پاکستان تحریک انصاف کے لیے موجود ہوگا؟ آپ نے دیکھا آج سے 3 دن پہلے سلیمان نیازی اور قاسم نیازی جناب میدان میں آ گئے. اب وہ دیکھا آپ نے کہ جمائمہ گولڈ سمتھ میدان میں آ گئی, جس کو جناب نعوذ باللہ معاذ اللہ دنیا کی بڑی مقدس خاتون کے طور پہ جناب یہ پی ٹی آئی والے سر پہ اٹھا کے پھرتے ہیں. اس کا بھی کریکٹر اور اس کی بھی پوری ایچی بیچی کسی دن ٹاک شو میں ہم اپنے پوڈ کاسٹ میں رکھیں گے کہ اس کا کردار اور اس کے معاملات کیا ہیں, لیکن بہرحال ابھی نہیں رکھتے. یہ کیوں آ گئے جناب یہ قاسم اور سلیمان؟ پہلے نہیں آئے, 3 سال کیوں نہیں آئے؟ ان کو اپنے باپ کی محبت یاد آ گئی, تو باپ کو ان کی محبت 4 سال کیوں نہیں یاد آئی جب بشا بی بی نے کہا تھا کہ ہاں جی میرے جنات کہتے ہیں کہ اگر تم انگلینڈ گئے اپنے بچوں کے پاس تو تمہارے تختہ الٹ جائے گا. اور یہ امت مسلمہ کا عظیم قائد 4 سال اپنے بچوں کو ملنے اپنے دور حکومت میں, اور اس کے پیچھے اس نے برطانیہ کے ساتھ ہماری ریاست پاکستان کے تعلقات کو بھی خراب کیا, کیونکہ 20 دفعہ اس طرح کا ماحول آیا کہ پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ ڈیو تھا کہ وہ برطانیہ کا دورہ کرے, لیکن اس نے نہیں کیا بشرا بی بی کے جناب کہنے پہ اور جنات کے کہنے پہ. تو ہم پرست قسم کے انتہائی 3rd کلاس قسم کی اسٹیٹسمین شپ رکھنے والے اس شخص کا, تو اس وقت کیوں نہیں یاد آیا؟ اب یہ کیوں بچے لانچ ہوئے, جمائمہ کیوں لانچ ہوئی, اور وہ بندہ جس نے اس کے دونوں بچوں کا انٹرویو کیا, یہ بھی سن لیں, اس کا نام بھی میرے منہ میں نہیں چڑھتا ہے نا, اس نے جس دن انٹرویو کیا اس سے اگلے دن اس نے بلوچستان کی آزادی کے علم بردار پاکستان کے ایک غدار کا انٹرویو بھی کیا, اور بلوچستان کے حوالے سے جناب آزادی کے حوالے سے اس نے ٹویٹ بھی کیا. اسی اینکر نے, آپ ڈاٹس خود ہی ملا لیں کہ کہانی کیا ہے. اب مسئلہ یہ ہے انہوں نے خود فلر چھوڑا ہے. میں نے حالانکہ اس پہ ٹویٹ کیا, اپریشیٹ کیا کہ اگر واقعی شہباز شریف کی جناب آفر کے اوپر بانی تحریک انصاف راضی ہے تو یہ اچھا سیاسی فیصلہ ہے, لیکن جب ڈیٹیل پتا کی تو کوئی ایسی کہانی نہیں ہے. اچھا, یہ ان کے اپنی طرف سے فلر چھوڑے ہوئے, ان کی خواہشات ہیں, یہ چاہتے ہیں. لیکن میری ذاتی رائے میں اگر تو بانی تحریک انصاف کے اندر ٹکے آنے کی بھی اسٹیٹسمین شپ ہوئی اور عقل ہوئی, انہیں فوری طور پہ شہباز شریف کی آفر کو قبول کرنا چاہیے, بیٹھ کے جو معافی تلافی جو ریاست کی طرف سے ڈیمانڈ ہے, جو شہدائے افواج پاکستان کی, جو شہدائے پاکستان کی بے حرمتی کی, جو افواج پاکستان کی بے حرمتی کی پچھلے 3 سال مسلسل, اس کے اوپر جیسا تیسا بھی کھلم کھلا کریں یا آپ بین السطور کریں, آپ اس پہ معافی مانگیں اور اپنی چیزوں کو وائنڈ اپ کریں اگر تو آپ سمجھدار تاکہ آپ دوبارہ سے پالیٹکس. اگر آپ چوڑا والی آکڑ میں رہے تو میں آپ کو سچی بات بتا دوں, ملٹری کورٹس کے اندر اس کا
جنرل فیض حمید کا جو پورے کا پورا ٹرائل ہے اس میں سے ایک ٹرائل نکلے گا جس میں اور اس کی شاخ جو ہے وہ بانی تحریک انصاف سے یہ آپ کی جناب جائیں گے ملٹری کورٹس، اور مجھے شک یہ ہے کہ یہ پھانسی کے پھندے پہ بھی نہ کہیں چڑھ جائے. ٹھیک ہے جی، یہ تھی ہماری آج کی پوڈ کاسٹ. آپ سے اگلی پوڈ کاسٹ میں ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.